بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول آج بھی رد غیر مقلدیت پر فاتحہ خلف الامام کے ضمن میں اپنے قسم غیر مقلد کی دلیل نمبر 16 سے دلیل نمبر 19 تک کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ قسم نے دلیل نمبر 16 کے طور پر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 878 کی اسکرین شاٹ ارسال کی ہے۔ جواب: اس حدیث کا متن اور سند دونوں گزر چکے، دوبارہ کیوں؟ کیا دلائل کی تعداد بڑھانے کے لیے؟ اور درس ترمذی کا حوالہ بھی مقرر ہے۔ مفتری صاحب، دلیل نمبر 19 کی اسکرین شاٹ ہمارے سامنے ہے، بندہ نے نوٹ کر لیا ہے اور الگ الگ ترتیب وار جوابات بھی تحریر کر چکا ہے۔ الحمدللہ ہم نے حرکت الدفاع عن السنہ کی جانب سے صحیح ترین جوابات دیے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ مطمئن ہو جائیں، لیکن خدشہ یہ ہے کہ آپ انہیں پڑھے بغیر دیوار پر پھینک دیتے ہوں گے، کیونکہ آپ نے تعصب کی اینک لگا رکھی ہے اور مسلک کی حمایت میں ایسے اندھے ہو چکے ہیں کہ جتنے بھی دلائل دیے جائیں اسے آپ پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ اب تک کا تجزیہ اور تجربہ یہی ہے۔ ہم نے ٹھوس دلائل احادیث مبارکہ سے دیے۔ اگر واقعی آپ اہل حدیث ہیں تو محدثین کا احترام کرتے ہیں تو ٹھنڈے دل سے اور سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، کیونکہ آپ اہل حدیث کے نام پر صرف روٹی سینکتے ہیں۔ کبھی ان کا احترام بھی کریں۔ محدثین کرام کی روایت کردہ احادیث کا احترام اور صاحب حدیث رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا احترام کرتے ہوئے آپ کی سنت مبارکہ کو ٹھکرانے کی جرأت نہ کیجیے گا۔ آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں۔ آج دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کے دعویٰ میں کتنی سچائی ہے۔ ایک طرف ضعیف، معلول اور مضطرب احادیث ہیں تو دوسری طرف صحیح، صریح اور غیر معلول احادیث مبارکہ ہیں، جس سے اہل سنت والجماعت اپنی زندگی کا معمول اور ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ آپ تو ماشاء اللہ جدید تعلیم یافتہ بھی ہیں، حق اور ناحق کی تمیز ضرور رکھتے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحیح احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تعویل اور جہالت سے اپنے امان میں رکھے۔ انصات اور استماع کی قرآنی و نبوی تفسیر۔ مفتری صاحب، نقل را عقل باید۔ غیر مقلد مولوی زبیر صادق آبادی یا کسی دوسرے مضمون نگار کا مضمون سرقہ کر کے انتہائی بے خوف ہو کر کے آپ نے یہ مضمون بھیجا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جب چور کو چوری کی عادت پڑ جاتی ہے تو خود کمانے کا ذوق باقی نہیں رہتا۔ چوری کی لت لگنے کے بعد خود احتسابی یا اہل علم اور اہل دنیا یا آخرت میں ذلت و رسوائی کا احساس اور خوف مفقود ہو جاتا ہے۔
اسی طرح سوشل میڈیا پر شہرت کا طالب جب اپنے آپ کو اپنی قوم کا سب سے بڑا محقق ثابت کرنے کے لیے علم میں خیانت کرتا ہے، سرقہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو از خود تحقیق کا جذبہ ماد پڑ جاتا ہے۔ دوسروں کی بیساکھی کے سہارے اپنی شہرت اور ناموری کے لیے، اپنی اندھی قوم کے اندر واہ واہی کے لیے، شاباشی کے لیے ایسے کارنامے انجام دیتا ہے کہ اہل انصاف و تحقیق شرمندگی سے پانی پانی ہو جاتے ہیں، لیکن بے حیا اور بے غیرت بجائے شرمندگی کے اظہار کے مزید متکبر و متعند بن کر قوم کے ایمان کا سودا کرتا رہتا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ایک عالم بنائے ہیں، فوق کل ذی علم علیم۔ مفتری صاحب، آپ لغت عربی اٹھائیے اور الانصات کا معنی دیکھیں۔ خاموش ہونا، بات ماننا، تعمیل حکم کرنا، گوش داشتن۔ باب افعال کا خاصہ مبالغہ ہے۔ آیت کا مفہوم ہوا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو انتہائی اہتمام اور توجہ کے ساتھ اور مبالغہ کے ساتھ خاموش ہو جاؤ۔ اسی طرح استمعوا باب استفعال سے امر حاضر کے جمع کا صیغہ ہے۔ مجرد میں سمع کا معنی ہے اس نے سنا، لیکن اب وہ جب باب استفعال میں جاتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اور اس باب کا ایک خاصہ ہے طلب ماخذ، یعنی مخاطب سے سماعت کلی کو طلب کرنا۔ آیت میں استماع کا استعمال کیا گیا ہے جو امر حاضر کا صیغہ ہے اور اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اب آیت کا مطلب ہوا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو مکمل خاموش اور پوری توجہ کے ساتھ اس کی سماعت کرو۔ ان قرآنی الفاظ کی تفسیر ان احادیث مبارکہ سے کرنی چاہیے۔ مثلا حدیث شریف میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قولہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، سورة القیامہ آیت نمبر 16۔ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعالج من التنزيل شدة كان يحرك شفتيه فقال لي ابن عباس انا احركهما كما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحركهما۔ قال سعید انا احركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه۔ قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه۔ قال فاستمع وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه۔ قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 448۔ اس حدیث مبارکہ میں استماع اور انصات کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے فاستمع وانصت، تو انصات، استماع اور انصات کی تفسیر اردو زبان والوں سے نہیں حدیث سے کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کی تفسیر فَاسْتَمِعْ وَأَنصِتْ سے کی ہے۔ جب جبریل آپ کے سامنے قرآن پڑھتے تو یاد کرنے کے لیے آپ ان کے ساتھ پڑھنے لگے، تو آپ کو اس سے منع کیا گیا اور ہدایت دی گئی کہ جب جبریل قرأت کریں تو آپ غور سے سنیں اور خاموش رہیں۔
چنانچہ آپ کا معمول یہ بن گیا کہ جبریل قرأت فرماتے تو نبی علیہ السلام غور سے سنتے اور خاموش رہتے۔ چونکہ یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ آیت انصات محکم ہے، اس لیے نماز یا خارج نماز میں تلاوت کے وقت اس کی نقل بھی ہونٹ ہلا کر کے ممنوع ہے، اسے دل کی گہرائیوں سے سننا ضروری ہے۔ جی مفتری صاحب، جب اللہ تعالیٰ عقل چھینتے ہیں تو بندہ تعویل پر تعویلیں کرتا ہے۔ دعویٰ کے باوجود آپ بوقلاہٹ میں اپنے قسم کے علماء کے اقوال تلاش کر رہے ہیں اور تنکے کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مفتری صاحب آپ اس موقف میں ہیں جس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ڈوب رہے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے تنکے کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئے ہیں، لیکن آپ کا مقدر ناکامی ہے، تنکے کا سہارا بھی کام نہیں آئے گا۔ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں پر امداد نہیں کرتے۔ بالفرض آپ نماز سے باہر ہیں، کوئی تلاوت کرے تو آپ کس طرح سنیں گے؟ اپنا کام جاری رکھتے ہوئے، اپنی گفتگو آہستہ آہستہ کرتے ہوئے، احباب سے سرگوشیاں کرتے ہوئے، اگر دکان میں ہیں تو نعت تقریر گانے کی آواز سلو کر دیتے ہیں، اگر دوست احباب کی گفتگو میں مصروف ہیں تو گفتگو کی آواز کو آہستہ کر دیتے ہیں، اگر بچوں میں مصروف ہیں تو ان سے سرگوشیاں کرتے ہوئے کامل خاموشی اور کامل اجتماع کا حقیقی مفہوم کب پیدا ہوگا؟ نہیں، قرآن کا احترام آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ انصات اور اجتماع کے حقیقی مفہوم سے واقف نہیں ہیں۔ آپ اس سے بچنے کے لیے علماء دیوبند کی تسلیم شدہ صحیح روایات نقل کرنے کے خیال میں گم ہیں۔ آپ تو اللہ اور رسول کو چھوڑ کر امتیوں کے خیالات میں گم ہیں۔ آپ نے جو اقوال پیش کیے ہیں اس میں انصات کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، ایسی حدیث بھی تلاش کریں جس میں اجتماع کا لفظ استعمال کیا گیا ہو، پھر غور سے دیکھیے سننے کے ساتھ خاموش رہنے کا تقاضا کیا بنتا ہے۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ انصات اور اجتماع پر عامل نہیں ہو سکتے۔ دھوکہ نہ کھائیے اور قوم کو دھوکہ بھی نہ دیجیے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کے دلائل اس قدر بوکس اور نامعقول اور بے جان ہوں گے، اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا نعرہ مستانہ لگانے والے اس قدر تعویل در تعویل میں سرگردہ ہوں گے، ہما شما کی عبارت چرانے میں، ہر کس و ناکس کے اقوال جمع کرنے میں، ادھر ادھر کی چکر لگانے پر مجبور ہوں گے۔ اے عشق مرحبا، وہ یہاں تک تو آ گئے۔ مفتری صاحب، ماسٹر امین صفدر اوکاڑوی رحمہ اللہ نے اگر امام بخاری پر اعتراض کیا تو کیا گناہ کیا؟ کیا امام بخاری نبی معصوم ہیں جو اعتراض سے بالاتر ہیں، تنقیص و تنقید سے مبرہ ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے جب اس آیت کی تفسیر میں صحابی رسول کا قول نقل کیا تو یقیناً توجہ دینی تھی، کیونکہ کسی آیت کی تفسیر صحابی کرے تو حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ مفتری صاحب، آل دیوبند کے علماء نے جو بھی لکھا ہے وہ لکھا، لیکن آپ مخاطب ابو رشید سے ہیں، اس لیے آیت اجتماع و انصات کے متعلق ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اقوال نقل کیے ہیں، ان پر توجہ کے بجائے دیگر علماء دیوبند کے اقوال میں الجھانے کی کوشش مت کیجیے۔ جب آیت صریح ہے اور احادیث مبارکہ صحیح اور واضح ہیں تو مجھ کو علماء کے اقوال میں الجھا کر اپنے منطق و فلسفہ کی بحث نہ چھڑیں
मौजू से हटाना, हकीकत से मुंह मोड़ना अहले बातिल की अलामत है। हक़ के सामने बातिल नहीं ठहरता, सच्चाई के सामने झूठ काम नहीं आता, रोशनी के सामने जुल्मत काफूर हो जाती है। यह हकीकत आपको तस्लीम करनी पड़ेगी। ला मजहबों की ला मजहबियत कबूल करनी पड़ेगी। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। कुरानी आयात पर अमल से इन्हिराफ या इनकार की ताज़ा मिसाल। मुफ्ती साहब, इस्तिमा और इंसात का माना उलमाए देवबंद ने मुकर्रर नहीं किया और ना वो करेंगे। अलबत्ता शिकवा आप जैसे नाम नहाद अहले हदीस से है जो अपने वसूलों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आप लोगों को अपने दावा के मुताबिक कुरान और हदीस से दलाइल फराहम करना चाहिए था, लेकिन मुसलसल मैं देख रहा हूँ कि आप कुरान और हदीस ही के दलाइल का रद्द कर रहे हैं या सड़ी हुई तावील कर रहे हैं। आप कहते हैं कि सुनना, चुप रहना आहिस्ता पढ़ने के मुखालिफ नहीं। कुरान की वजूबी हुक्म को तोड़ना आप जैसे मुनाफिकों के लिए किस कदर आसान हो गया है। अगर आप अपने बेटे हसन को हुक्म दें कि बेटे पानी लेकर आओ, लेकिन वो आपके हुक्म को सुनकर अनसुनी कर दे या आपके पुकारने के बावजूद वो अपने दोस्तों में सरगोशी करता रहे, आपके हुक्म को कान लगा कर ना सुने, दिल की पूरी तवज्जो के साथ आपकी तरफ मुखातब ना हो, तो आप उस नाफरमान बेटे की ये तावील पसंद करेंगे कि माफ़ कीजिए वाली साहब, आपका हुक्म सर आँखों पर आप ही के एक दूसरे काम में मसरूफ़ था। मैं आप ही की याद दिलाई हुई एक सूरा और पढ़ रहा था, तो आप उसको कहते हैं कि बेटे इज्तिमाई आमाल में इनफरादी आमाल का एतबार नहीं होता है। जब मैं तुमसे मुखातब हूँ तो तुम तवज्जो दिया करो, अपने दोस्तों से सरगोशी ना करो। अपना निजी काम करते हुए बेतवज्जही और लापरवाही के साथ मेरी तरफ बेइतनाई का मुजाहरा ना करो। ये गुस्ताखी और नाफरमानी की बात है। मुफ्ती साहब, जब जब आपके सामने खड़े होने वाले अपने बेटे हसन की ये बेइतनाई और आपके कलाम और हुक्म पर आदम दिलचस्पी आपके लिए नाराज़गी का बाइस है, तो परवरदिगार अपने ताकीदी अल्फाज में अपने बंदे को कुरान सुनने के लिए कह रहा है और आप उस कलाम को सुनने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, ये भी साबित नहीं कर पा रहे हैं कि ये हुक्म मनसूख है और ये नहीं बता पा रहे हैं कि यह आयत और हदीसें मनसूख हैं। इसके बावजूद इस कदर मज़े उड़ा रहे हैं। आपको गैरत होनी चाहिए कि आपने अपने बेटे बेटे की कोताहियों पर सरदनिश कर दी और उसकी कान गरम किया, लेकिन अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे हैं, तो आपका कान कौन गरम करेगा? क्या कब्र में फरिश्ते ला दरीता वला तलईता का ताना देने के लिए ये मश्क सितम जारी है? मुफ्ती साहब, हमने अच्छी तरह याद रख लिया, देख लिया कि आपके पास क़िरत खल्फ़ल इमाम पर ना कोई आयत है, ना कोई सरी हदीस है। यानी इस मसले में ना तो कुरान पाक ने आपका साथ दिया, ना अहादीस मुबारका ने आपकी दस्तगीरी की। तो आप कासे गदाई लेकर उलमाए देवबंद के मुख्तलिफ अक़वाल और उनकी मुख्तलिफ इबारात की पनाह ढूंढ रहे हैं, उनके उलूम व फ़नून से भीख मांगने पर मजबूर हुए। वलिहाज़ा क़ाल तआला क़ुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। नोट: ज़ेर बहस मौजू से मुताल्लिक़ तमाम सवालात के जवाबात की कोशिश की गई है। आपके मंतिकी सवालात के जवाबात से अमदन एहतराज़ किया गया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि तमाम अहले सुन्नत वल जमात और मुसलमानों को अहादीस मुबारका पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी बिल्लाह। ये सिलसिला सवाल व जवाब ख़त्म हुआ अल्लाह की तौफ़ीक़ से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।